شاہ علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، نجد والوں سے معلوم کیا یہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کا ارشاد اور ہر میرے آقا کے ارشاد کو جہاں پر حدیث کہا جاتا ہے وہیں پر جس میں بالاہتمام کسی بات کی تاکید کی جائے اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے خطبے کا اہتمام خاص طور پر اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر میں صحابہ کے درمیان میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے عمر بن الخطاب اور اے مولا علی علیہ السلام کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے بشارت بھی سنا دی اور ان کی علامتیں بھی بیان فرما دی اور ان کی فضیلتوں کو بھی ظاہر فرما دیا۔ اس لیے اولیاء کا نظام حقیقت میں قیامت تک آنے والے اولیاء کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے منتخب فرما کر نظام ولایت کو قیامت تک چلانے کا اللہ نے فیصلہ کیا۔ نبوت کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیانی زمانے کے اندر میں یا پہلے ہی خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمانے کے بعد میں نبیوں کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے بند کرا دیا۔ اب دو جہاں کے مالک میرے آقا کے دنیا میں تشریف لا لینے کے بعد قطعی اور حتمی طور پر کسی صورت میں کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، بلکہ کمال یہ ہے کہ نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور حضرت امام مہدی آئیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبیوں کو نبوت کی شان کے باوجود میرے آقا کے اس دنیا میں تشریف لا لینے کے بعد نبیوں کو بھی نبوت کی شان کے ساتھ میں نہیں بلکہ ان نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی تمنا کی کہ ہم امتی بن کر آنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جب امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجے گا تو پھر یہ بات تو ایک دم پاگل پن اور دیوانے پن کی بات ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے بعد بھی کوئی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء کی شان یہ ہے کہ اب انسانیت کو اور کائنات کو رب العالمین کی طرف سے نبوت کے نبیوں کے آنے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہی، بلکہ مہر لگا دی میرے آقا نے کہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد میں کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو جہاں پر خاتم الانبیاء بنایا، جتنا امت کے لیے اپنے عقیدہ توحید کے اندر میں خاتم الانبیاء کا ماننا ضروری ہے اور فرض ہے، اسی رخ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخ بھی میرے آقا کے ذریعے سے بتا دیا کہ عقیدے کے اعتبار سے سچائی کے عقیدے کے ساتھ اب نبیوں کو تو اس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، لیکن کار نبوت قیامت تک امت میں اور انسانیت میں رہے گا۔ ہدایت کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا رہے گا۔ اس لیے میرے آقا نے اس بات کی طرف میں اشارہ فرمایا کہ میں دونوں چیزوں درمیان میں تمہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر میری امت ان دو چیزوں کو پکڑے اور تھامے ہوئے رہے گی تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک تو قرآن مجید جو مکمل ہے اور دوسرے اہل بیت کی محبت۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک رہبری کر رہا ہے اہل بیت کی طرف میں، تو یہ گویا کہ قرآن پاک کے ساتھ ایک نسبت ہے، اور قرآن پاک کے قرآن کیا ہے اہل بیت سے معلوم ہوگا اور اہل بیت کیا ہے قرآن سے معلوم کرنا پڑے گا۔ جو اگر اہل بیت سے قرآن کو نہ معلوم کرے اور اس میں آزاد ہو جائے، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تجربوں کی بنیاد پر اور اپنی کثرت اور اپنی علت کی بنیاد پر بے نیاز اگر اہل بیت سے ہو جائے تو قرآن رکھ کر بھی وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن جن کے پاس میں ہے وہ قرآن رکھ کر اگر اہل بیت سے بے نیاز ہو جائے تو قرآن خود یہ بات کہتا ہے کہ میں تنہا اور اکیلا قرآن تمہاری حفاظت نہیں کر سکوں گا،
اور میں تم کو فتنوں سے نہیں بچا سکوں گا، اور میں تمہیں گمراہیت سے بچا نہیں سکوں گا۔ قرآن یہ بات کہے گا، یہادی بھی کثیرا یضل بھی کثیرا، اور اس کی تشریح میرے آقا نے فرما دی کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن بھی مکمل ہو چکا، اور دوسرے اہل بیت۔ اہل بیت کا ایک وہ نظام ہے جو قیامت تک امت کو قرآن کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا کہ جہاں قرآن ضروری وہیں پر اہل بیت کا دامن ضروری۔ قرآن سے معلوم کرے اہل بیت کی عظمت، اور اہل بیت سے معلوم کرے کہ قرآن کیا ہے۔ امت کو دھوکہ قرآن کے معاملات کے اندر میں، اور امت قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر بھی گمراہ کیوں ہوئی؟ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ دونوں کا جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ جیسے اگر کہوں تو مثال کے درجے میں سمجھ میں آ جائے گی بات، کیا اپنے حال کے اندر میں قرآن پاک رکھتے ہو، اور قرآن پاک کے دو حصے آپ نے کر دیے، 15 پارے ادھر 15 پارے ادھر۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کی جو آیت ہے درمیان قرآن کی، اس آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا یہ حصہ کہے گا کہ میں آدھا قرآن ہوں، اور پھر رہبری کرے گا کہ آگے کا قرآن وہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک رہبری یہ کرے گا کہ میں ہوں لیکن میں سمجھ میں آنے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ بندہ کتنا ناسخ اور کتنا نادان ہے کہ جو اپنے استاد کے کلام کو تو سمجھنے کے لیے سچے اپنے استاد کی تلاش کرے، اور میتھمیٹکس کے لیے میتھمیٹکس کے پروفیسر کا سہارا لے، اور سائنس کے لیے سائنس کے ٹیچر لیکچرار کا سہارا لے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اردو پڑھنے کے لیے تیلگو والے سے نہیں بلکہ اردو کا سہارا، عربی پڑھنے والے کے لیے انگلش پڑھنے والے سے نہیں بلکہ عربی پڑھنے والے کا سہارا۔ اتنی عقل تو استعمال ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی، اور قرآن پاک نے یہ بات بتا دی کہ اگر تم مجھے پورا اختیار بھی کر لو، تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے داغوں میں، تمہاری نظروں میں، تمہارے ہاتھوں پر، اور تمہارے اونٹ کی سواری کے کرنے پر، اونٹ کی کوہانوں کے اوپر قرآن کی تلاوت، اور مسجدوں کے اندر میں قاری قرآن تم بن جاؤ اور عبادت گزار بھی بن جاؤ، قرآن یہ کہہ دے گا یہادی بھی کثیرا یضل بھی کثیرا، کافی نہیں ہوں میں رہبری کرتا ہوں تکمیل اور مکمل کی۔ جو اہل بیت کو چھوڑ دے وہ قرآن پاک کی نافرمانی کرنے والے اور آدھی قرآن کو دیکھنے والے ہیں۔ اگر قرآن پاک کا اگر علم حاصل اور قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ اگر بنانا ہو تو جہاں قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایمان ضروری ہے اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر عقیدہ ضروری ہے، اسی طریقے سے وہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں لا دی کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ پورے قرآن کو تو اختیار کر لیں، لیکن قرآن پاک کی جو چابی ہے جس سے اصل قرآن ملے گا وہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى، میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں۔ ارے بابا، قرآن پڑھنے کے لیے ڈونیشن دے کر، چندہ دے کر، تنخواہ دے کر پڑھتے ہو بچوں کو، لیکن یہ ذمہ داری دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اہل بیت کی قرآن کے پڑھانے کی اور اہل بیت کی محبت کے دینے کی ذمہ داری ماں باپ پر رکھی ہے، نانا نانی پر، دادا دادی پر رکھی ہے، ورنہ گردنیں پکڑی جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ ذمہ داری وہ علی باتا پڑھانے والے ملا اور حافظ کے اوپر مت رکھو، بلکہ اہل بیت کی قرآن پڑھانا، اہل بیت کی محبتوں کا دینا۔ ہر امتی پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنی نسلوں کو، اپنی بچوں کو اہل بیت کی محبت کیوں عطا نہیں کی؟ اس لیے ایک اہم چیز تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر میں اشارہ فرما دیا، لا اسألکم علیہ اجر مودۃ فی القربى، کوئی بدلہ میں تم کو نہیں چاہتا۔ لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر جو بہترین عربی پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے لیکن ادھورا ہے۔ وہ قرآن خود مطالبہ کرے گا، اس کے الف با تا سا کو تم پڑھا رہے ہو، تجوید اور صرف و نحو سے پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو،
اور مدارس سے دینیا والے بھی متوجہ ہو جائیں، وہ قرآن مطالبہ کرے گا کہ پھر وہ قرآن رہبری کرے گا۔ کافی نہیں ہوں میں، تمہاری نسلوں کو میں گمراہیت سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں، کان کھول کر سادے الفاظ میں سن لے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم قرآن کا حافظ بنا کر اور قرآن کا عالم بنا کر اور قرآن کی تفسیر بتا کر، مفسر قرآن بنا کر ہم اپنے بچوں کو گمراہیت سے بچا لیں گے، نئے فتنوں سے ان کو بچا لیں گے۔ کان کھول کر سن لو کہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی کے اندر میں یہ ضمانت نہیں ہے، تم نہیں بچا سکو گے۔ کیوں کہ جتنا قرآن پاک کا علم عام ہو رہا ہے، جتنے علماء، مفتیان اکرام اور محدثین دنیا میں، کتنی کتابیں، کتنے دین کے نظام، لیکن اسی سے زیادہ فتنے بھی ہوں گے نا۔ کیوں؟ کیا سے 100-150 سال پہلے کوئی قادینیت کے فتنے کو جانتا تھا؟ کوئی اور کوئی اور فتنوں کو جانتا تھا؟ نہیں۔ علم زیادہ ہے، قرآن کی تشریح زیادہ ہے، تعبیر زیادہ ہے، تفسیر زیادہ ہے، تشریح زیادہ ہے، تقریر زیادہ ہے، کتابیں اور تصنیف و تعلیم زیادہ ہے، لیکن فتنے کیوں آ رہے ہیں؟ فتنے تو بند ہونا چاہیے۔ فتنوں کے بند کرنے کے لیے قرآن پاک ہے، لیکن تنہا قرآن نہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں اکیلا تم کو گمراہیت سے نہیں بچا سکوں گا، فتنوں سے نہیں بچا سکوں گا۔ کلام اللہ شریف میں، اللہ کے کلام میں اللہ نے کہا، اور جن پر نازل ہوا قرآن کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے جس کو قرآن کہا وہ قرآن ہے۔ قرآن کے ایک حرف پر ہمارا ایمان، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے اس کو قرآن کہا، اللہ کا کلام کہا۔ اس سے ہٹ کر قرآن کہاں ہے؟ اس سے ہٹ کر قرآن نہیں ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو پھر وہ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، ایک تو قرآن مجید، اگر صرف ایک کو اگر پکڑ لو تو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ وقت نہیں گزرے گا، پھر میدان کربلا امت کے در میں قائم ہوگی۔ اسلام کا نام، اسلام کی حکومت اور اسلام کے اور اقتدار کے بڑے بڑے اونچے لوگ اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن کیا ہوا کہ یہ قرآن ان کو فتنے یزیدیت سے بچا نہیں سکا۔ کیا نہیں بچا سکا؟ عوام کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں میں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں، ہائے ہائے تاریخ بڑی عجیب ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، بہاریں آ رہی ہے، ہم کو اپنے عقیدوں کے صحیح کرنے کے لیے امام حسین اور امام حسن اور پنجتن پاک کی عظمتوں کے اس جذبے کو اپنی نسلوں کو دینے کے لیے ساری خانقاہوں کے اندر میں محافل یاد حسین کی محفلیں پہلی 1 محرم سے شروع ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے نسلوں کی حفاظت ہے اور نسلوں کو فتنوں سے بچانے کا راستہ ہے۔ جن کے دلوں میں دین کی خدمت ہے، ان جذبوں کے بنیاد پر تحفظ ختم نبوت کے دعوے کرتے ہیں اور امت کو گمراہیتوں سے، نئے نئے فتنوں سے بچانے کے لیے شب و روز محنتیں کر رہے ہیں۔ مبارک ہو ان کو، لیکن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن کے قانون کے مطابق میں نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے نازل کیا، اور اس کتاب کا محافظ خود اللہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے چکر نہیں ہے۔ پھر کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر امت فتنوں کے اور گمراہیتوں کے لقمہ کیوں بن رہی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ سوچے اس پر۔ کاش کہ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو امت کے لیے بڑی خیر کی چیز ہوگی۔ بالخصوص خطیب حضرات جمعہ کے خطبوں میں اور علماء اپنے درس کی مجلسوں میں، مفسرین اپنی تفسیر کے حلقوں کے اندر میں، اور پھر مشائخین اپنے مریدین میں، خانقاہوں کے اندر میں، مسجدوں کے ممبروں سے اگر امت کی واقعی اصلاح کا نظام اگر لینا چاہتے ہو، اور وہ بھی اصلاح کا نظام اپنی مرضی، اپنے علم، اپنے مزاج، اپنی طبیعت کہ جیسے جی چاہے ویسا نہیں،
کہ کبھی تنظیم بنا دے ختم نبوت کی حفاظت کی، اور کبھی سپاہ صحابہ کی، اور کبھی فلاں کبھی فلاں. ابھی کتنا بناؤ گے؟ ابھی اپنے آپ کو قرآن کی طرف میں رجوع کرنے کا وقت نہیں آیا. قرآن کیا رہبری نہیں کر رہا ہے؟ کیا یہی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیوں کو ختم کر دو، اس سے پہلے 10 فتنے اڑ جائے امت میں اور امت شکار بن جائے؟ دیوار کو بنا رہے ہو لیکن بننے سے پہلے پھر گر جا رہی ہے. یہ تو نادانی اور بے وقوفی ہوگی نا. اس مسئلے کا حل قرآن سے کیوں نہیں معلوم کیا جاتا؟ کیا قرآن نے نعوذ باللہ اس مسئلے کے حل کو نہیں بتایا؟ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی ھدی للناس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو نازل فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت کی کتاب کے لیے قرآن کافی ہے. کوئی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، نئی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، نئی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، نئے مسلک کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن واقعی قرآن ہمارے پاس میں ہم عقیدے کے ساتھ میں ہدایت کی کتاب اگر سمجھ لیں تو خدا کی قسم اب کی نہیں بلکہ قیامت کے آخری دن تک کے بھی امت کو گمراہیتوں سے، فتنوں سے بچانے اور دجالی فتنے سے بچانے کا انتظام بھی اگر ہے رب نے رکھا ہے تو وہ قرآن پاک میں، کسی مولوی کی کتاب میں نہیں، کسی پیر کے تقریر میں نہیں، کسی کی تفسیر میں نہیں، کسی کے علوم میں نہیں، اور کسی کی خدمتوں میں نہیں. سارے مسئلے کا حل خدا کی قسم واللہ سے قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن قرآن کھولی جاتی اپنے مزاج سے، پڑھی جاتی اپنے مزاج سے، معلومات دی جاتی اپنے مزاج سے. گڑبڑ یہاں پر ہوتی ہے. پیور پیٹرول تو گاڑیوں کو چلائے گا، لیکن بدنصیبی سے اس میں گیس سیل ڈالنے والے گیس سیل ڈال دے، دکھے گا پیٹرول، دھوکہ کھائیں گے لیکن گاڑیاں چل نہیں سکے گی. انجن سک ہو جائیں گے، جام ہو جائیں گے، دھواں پھینکنا شروع کریں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ آج وہ قرآن مینوان ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے ہاتھوں میں سے قرآن کو اٹھا لیا جائے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اور اہل بیت کا اور محافظین قرآن کا. حقیقتوں کو جانو. قرآن کے ہونے کے بعد میں کسی اور مسئلے کو نظام کی اور کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ھدی للمتقین. پھر وہ اس قرآن سے معلوم کریں کہ اگر نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. آخر ذرا سا دیکھو کیا اس قرآن پاک کے اندر میں ان مسئلوں کا حل نہیں ہے؟ نئے فتنوں سے ڈرایا جاتا ہے، امت کو بزدل بنایا جاتا ہے. ارے جبکہ میرے آقا نے فرما دیا کہ قرب قیامت کے موقع پر میری امت میں فتنے ایسے امٹ کر آئیں گے. دجالون کذابون فرمایا قرب قیامت کے موقع پر فتنے تو امڑ کر آئیں گے. تو کیا یہ فتنوں سے دور کرنے والے جب میرے آقا نے فرما دیا کہ آئیں گے تو یہ روک پائیں گے، روک سکیں گے؟ ہتھیار کیوں نہیں ڈالتے؟ تمہاری انانیت اور تمہارا تکبر تم کو اس پر تیار نہیں کرتا. کیوں کہ اس کے ساتھ میں دنیا جڑ جاتی ہے، منفیتیں جڑ جاتی ہے، ہر ایک کو اپنے لوگ مل جاتے ہیں، تنظیموں کے اندر میں واہ واہ یا ہو جاتی ہے. علامہ مولانا کیا پیر صاحب کیا بیان ان کا. ارے بابا اپنے مفاد کے خاطر حق دین کو تو نظر انداز کر رہا ہے. یہ مسجد کے ممبروں سے وہ بات کیوں نہیں کہی جا رہی ہے؟ امت کیا بے سہارا ہے؟ کیا میرے آقا نے اپنی امت کو تنظیموں اور جماعتوں اور مسلکوں کے حوالے کیا؟ کیا میرے آقا کی نگاہ ہر امتی پر نہیں ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ میرے آقا کی امت تو میرے آقا کی نظر مبارک ہر امتی پہ ضرور ہے، لیکن یہ امتی بدبخت ہے کہ میرے آقا کے نعرہ پاک پر نظر رکھنے کے بجائے کوئی اپنے پیر پر، کوئی اپنے مولانا پر، کوئی اپنے مسلک پر، کوئی اپنی جماعت پر. خدا کی قسم یہی جرم ہوا اس کا جس کی وجہ سے آج گمراہ ہو رہی ہے امت. جتنا تنظیمیں، جتنی مسلک اور جتنی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے اتنی گمراہیتوں کے دروازے کھل رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ اتنی بڑی تنظیمیں، اربوں روپے کا خرچ اور امت کی جان و مال، اتنی محنتیں کیوں رائگاں کر رہے ہو؟
اس کے بجائے بیٹھ کر سوچو، اللہ تعالیٰ سے معلوم کرو، مراقبہ کرو، اور پھر اپنے دل کو مدینے کی چوکھٹ پر رکھ کر بھیک مانگو، یا پھر ان کے غلام اور اہل بیت اور اولیاء کی بارگاہوں میں اپنا عرض گزاش رکھو کہ یا اولیاء اور اہل بیت اور پنجتن پاک، یا رسول اللہ، یا رب العالمین، دین کے معاملات میں درد ہمارے دل میں ہے، لیکن ہماری محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ کیوں؟ نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ جتنا تم فتنوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو، فتنے بڑھ رہے کہ نہیں بڑھ رہے؟ کیوں نہیں بڑھیں گے؟ اس دنیا میں تو قانون ہے خدا کا۔ میرے آقا نے فرما دیا دجالون کذابون، کہ قرب قیامت کے موقع پر فتنے تو امٹ کر آئیں گے، اور پھر اچھا کیا یہ ختم نبوت کا معاملہ ہو یا ان اور چیزوں کو، فتنوں سے امت کو بچانے کا معاملہ ہو، یہ علم کو، جھنڈوں کو، نشان کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم امت کے عقائد کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم امت کے دین کی حفاظت، امت کو فتنوں سے بچا رہے ہیں۔ ارے بابا، امت تیری نہیں ہے، بے وقوف تو امتی ہے۔ تیری اوقات کیا ہے کہ تو میرے آقا کا امتی ہے، امت تیری نہیں ہے۔ کیوں گمراہ ہو رہا ہے؟ اپنے کو سنبھال، اپنی اس مختصر زندگی کی اس پونجی کو اور معاملات کے اندر میں بے وجہ کے برباد مت کر۔ پہلے تو سچا امتی بن جا میرے آقا کا۔ اس لیے طریقت اور اہل بیت کی تعلیمات میں سب سے پہلے اپنی ذات کا معاملہ ہوتا ہے، اپنا تزکیہ نفس اور اپنے رخ کا صحیح کرنا، اور اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اپنے معاملے کو اللہ سے صحیح کرنا، اور اپنے معاملات کو میرے آقا کی مسکراہٹ پر لے کر آنا۔ اپنی ذات کا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ کر امت، تجھے ڈیوٹی نہیں ملی کہ ساری امت کے معاملے میں کیا امت کا معاملہ کر رہا ہے۔ آقا کی امت ہے، اور آقا کی امت ہر امتی کے اوپر ہے، لیکن رکاوٹ جو آ رہی ہے، اور رکاوٹیں بھی تو نادانستہ طور پر اسلام کے دشمنوں نے، یہودیوں نے تمہارے ذریعے سے امت میں میرے آقا کے معاملات میں رکاوٹ تمہارے ذریعے سے ڈلوائی کہ میرے آقا تو مدینے میں ہیں، وہ اپنے امتیوں کو دیکھ نہیں سکتے، نعوذ باللہ، اور میرے آقا کا علم تو محدود تھا، نعوذ باللہ، ریاض باللہ، علم غیب آپ کو نہیں تھا۔ ارے تم نے کیا ہے، یہودیوں نے تمہیں استعمال کیا ہے۔ آج آقا کی امت کو آقا سے کاٹنے کے لیے یہودیوں نے ان لال رومال والوں، سفید چھپے والوں اور کلر کے صافے، ہرے اور پیلے صافوں والوں کو استعمال کر کے میرے آقا سے امت کو کاٹ کر اپنا بنایا ہے۔ ہر ایک کو کچھ اللہ تبارک و تعالی طوطے کی بولی مل جاتی ہے تو وہ اپنا بنا لینے کے لیے دیوانہ کر دیتا ہے امت کو۔ حق یہ ہے، آقا کی امت ہے، تو بھی میرے آقا کا امتی ہے، تو بھی غلام بن اور آقا کی امت کو بھی سچا امتی بنا دے۔ اننی من المسلمین، کوئی کمال نہیں تیرا کوئی تر امتیاز نہیں، تیری عظمت خدا کی قسم وہ صرف میرے آقا کی بارگاہ میں اگر تو ہے تو خدا کی قسم تو زمین والا نہیں، فرش والا نہیں، بلکہ عرش والا ہے، مولائے کائنات والا ہے، غوث و خواجہ والا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ لوگوں کی عقیدت مندی کی وجہ سے اور لوگوں کے اچھا سمجھنے کی وجہ سے اپنے علم کے گھمنڈ میں، اپنے تکبر و انانیت کے اندر میں مسجد کے ممبروں کو استعمال کر کے اور لوگوں کو جو تیرے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اپنے دین میں تجھے رہبر بناتے ہیں، اگر ان کا تو نے یہ دھوکہ دیا کہ آقا سے جن کی امت ہے ان سے جوڑنے کے بجائے اگر وہ اپنی تنظیم سے، اپنی جماعت سے، اپنے مسلک سے، اپنی ذات سے اور اپنی پیر مریدی سے اگر جوڑ کر آقا سے محجوب کر دے تو وہ غنڈہ ہے اور وہ میرے آقا کے ساتھ میں نعوذ باللہ خیانت کرنے والا ہے۔ امت دھوکہ کھا لیتی ہے کہ نہیں، فتنوں سے امت کو بچانے کے لیے بڑی کوششیں، محنتیں چل رہی ہے، بابا محنتیں کر رہا ہے، لیکن بات کیا ہے، دیوار نہیں بنے گی بننے سے پہلے، اس لیے کہ بنیاد سے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھوسے کے اوپر، کوئی ریتی کے اوپر بڑی اچھی دیوار اٹھانے کی کوشش کرے، کیا ہوگا جی؟ وقتی طور پر دیوار کے چند اینٹیں نظر آ جائے گی، لیکن پوری دیوار نہیں بن سکے گی۔ جتنا وزن جیسے زیادہ ہوگا،
فوراً زمین کے برابر زمین دوست ہو جائے گی۔ کتنی جماعتوں کے تجربات نہیں ہیں کہ جن کی 100 سال میں 150 سال میں ہوا نکل گئی، اور 1500 سالوں کے اندر بھی کتنی جماعتیں، کتنے مسلک بنے ہیں، لیکن کیوں؟ بنیاد صحیح نہیں تھی۔ تو وقتی طور پر تو یہ محسوس ہوا کہ دیوار بن رہی ہے، لیکن تھوڑی دیوار کے اٹھنے کے بعد کہ لوگ ماشاءاللہ دیوار ہے دیوار ہے دیوار ہے، اخباروں میں آ گیا، تاریخ میں آ گیا، لوگوں نے کہا، حکومتوں نے ساتھ دیا، سب کچھ بھی دیوار دیوار دیوار، لیکن چونکہ بنیاد وہ ریتی پر تھی، بنیاد کی محنت صحیح نہیں تھی، بنیاد صحیح نہیں تھی، کیا انجام ہوگا؟ زمین دوست ہو جائے گی اور محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے جبکہ نظام عالم کا معاملہ ہے اور دین کی پہچان اور دین کے حق میں رہبری نہیں کی گئی، تم یہ چیز کو کیوں بھول جاتے ہو کہ جبکہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں فتنے آتے رہیں گے اور جھوٹے مدعیان پیدا ہوتے رہیں گے، گمراہیتوں کی لپیٹیں آتی رہے گی، ہم بچا سکیں گے اس کو؟ ہم اپنے کو نہیں بچا سکتے، اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو بچا نہیں سکتے، تو کائے کی ٹھیکیداری، کائے کی بیوقوف کی پوری امت کو بچائیں گے؟ کیوں دھوکے میں پڑھ کر زندگیوں کو ضائع کر رہے ہو؟ محنتیں رائگاں جا رہی ہے تمہاری، بجائے اس کے کہ بابا محنتوں کے لیے پہلے بنیاد کو قائم کرو، بنیاد کو قائم کرو، تاکہ ایسی بنیادوں کے اوپر تعمیر ہو کہ پھر وہ صدیوں تک نہیں، قیامت تک قائم ہو۔ اور خدا کی قسم قرآن و حدیث کے مطابق میں وہ سچی بنیاد جس کے اوپر قیامت تک نظام قائم رہے گا، وہ اہل بیت کی محبت ہے، آل رسول کی محبت ہے۔ قرآن سے پوچھو تو قرآن کدھر بھیجے گا؟ کہہ دے گا ایک وقت آئے گا یہادی بھی کثیرہ یضل بھی کثیرہ۔ سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، کیا اللہ تیری قرآن کو ہدایت کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کافی ہے؟ مولانا بھی کہہ رہے ہیں اور عالم صاحب بھی کہہ رہے ہیں، عام لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور ہر ایک کہہ رہا ہے جو اپنے کو عالم نہ ہو کر عالم سمجھے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، کہہ رہا نا؟ پھر وہی قرآن کہہ رہا ہے یہادی بھی کثیرہ یضل بھی کثیرہ، بعض لوگوں کو اس سے ہدایت ملے گی، بعض لوگ گمراہ ہوں گے۔ ارے تو پھر وہ ہدایت کی کتاب کیسے جس میں گمراہی کا احتمال ہے؟ یہ راستہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ چونک جائے اور چمک جائے، چمک کر پوچھے کہ پھر اے قرآن تو ہم کو اور ہماری نسلوں کو گمراہیتوں سے بچانے کے لیے کیا انتظام، اے قرآن تیرے اندر میں اللہ نے نازل کیا؟ تو پھر قرآن کہے گا کہ دیکھو، کیا دیکھو؟ قرآن کو کھول کر دیکھو اور اس میں پڑھ کر دیکھو، اس کو سمجھ کر دیکھو۔ کیا دیکھو؟ کہ قل لا اسألکم علیہ اجر مودۃ فی القربى، کیا ہے؟ یہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت۔ اور حدیث میں فرما دیا گیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، صاحب ستہ کی حدیث کے اندر میں، کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرے اہل بیت کی محبت۔ قرآن کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑا، منزل نہیں مل سکتی، بلکہ کہوں کہ اس کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت کے بدلے وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ خود ایک فتنہ بن جائے گا اور اس کے ماننے والوں کو فتنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن کافی ہے ہمارے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری ہدایت صرف میرے ذریعے سے نہیں، یہادی بھی کثیرہ یضل بھی کثیرہ، اتنا تو سمجھ میں آ گیا؟ اے قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، تو پھر تجھ سے گمراہ کیسے ہوں گے؟ یہ کیا بات ہے؟ خدا نے وہیں پر سوئچ رکھا ہے کہ 15ویں صدی کا زمانہ آئے گا یا بعد کے زمانے آئیں گے، بلکہ 60-65 سال میرے آقا کے حیات ظاہر کے جب گزر جائیں گے تو پھر سمجھا سمجھنے والوں نے کہ کیا کہ قرآن ہمارے پاس میں ہے، الحکم حکم للہ، جتنے خارجی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن کا حکم ہمارے پاس میں، یہ اہل بیت کی محبت کیوں، یہ آل رسول کی عظمتیں کیوں، یہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی عظمت تعظیم کیوں، اور امام حسنین و کریمین کی محبتیں و شفقتیں کیوں، اہل بیت اور پنجت پاک کی عظمتیں کیوں؟ قرآن ہمارے پاس میں کافی ہے۔
تو پھر 50 سال کے بعد میں جو قرآن ان کو ہدایت سے ہٹا دیا، اے 1500 برس کے بعد میں سمجھنے والوں اور قرآن کے سمجھانے والوں، عبرت حاصل کرو ان سے کہ قرآن تو اتنا ان کے پاس میں رہا، ہائے ہائے، کہ قرآن سے ان لوگوں کی زندگیاں اتنی جڑی ہوئی تھی کہ کوئی سفر کرے گھوڑے پر یا اونٹ پر تو بھی قرآن پاک کو کھول کر سفر کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھتا تھا، راتوں کے اندر میں گنگناتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی۔ اتنا سب کچھ بھی علم، قرآن پاک کے علم کے لیے، ہائے کیا کہنا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ یہ میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ ایک نظام خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کو اس زمانے میں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نظاموں کی حفاظت بھی فرمائے اور قدردانی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہاں، انہیں ذمہ داریوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بالاہتمام ان خانقاہوں کے اندر میں 18 ذی الحجہ کو جو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ایک پیغام امت کو قیامت تک کے لیے دیا تھا، قرآن کا جن کو دروازہ بنایا گیا تھا، انا مدینۃ العلم بابها علی، کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے کو چھوڑ کر دیواروں پر چھلانگ لگانا یہ تو چوروں کا کام ہوگا، مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ شرافت یہ ہے کہ دروازے پر پہنچنے کے لیے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی عظمت ضروری ہے اور ان کی محبت اور اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، یا اللہ قرآن تو ہم ہدایت کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، آج جتنے لوگ یہ قرآن پاک پر دعویٰ کریں گے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اہل بیت اور خطبہ غدیر خم کا اہتمام یا آل رسول کی محبت اور یہ پنجتن پاک کے نظام اور یا پھر محرم کے اندر امام حسین کی محبت اور واقفیت کے لیے مجالس کا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو سمجھ لینا وہ کہ قرآن پاک کے پیغام سے وہ ناواقف ہیں، یا خدا نے ان کو قرآن پاک سے قرآن ہاتھ میں دے کر ان کے رخ کو موڑ دیا ہے۔ اللہ سب کو، ساری امت کو ان کے رخ کو صحیح فرمائے کہ وہی رخ کا صحیح ہونا نارین پاک مصطفیٰ کی طرف میں امت کا رخ ہو جائے گا۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، ارے قرآن تو ہدایت کی کتاب، لیکن کیسے گمراہیت؟ تو آدمی سوچے گا نا، عقل مند ہوگا تو پھر فوراً وہاں پر کیا کرے گا کہ پھر اگر گمراہیت بھی ہے اس کے اندر میں اللہ فرما رہا ہے تو پھر اب اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بچنے کا راستہ پھر قرآن میں تلاش کرے، وہ قرآن میں تلاش کرے تو پھر قرآن کہے گا کہ میں اکیلا تم کو تمہاری نسلوں کو ہدایت اور گمراہیت سے بچا نہیں سکتا اور ہدایت دے نہیں سکتا، بلکہ اس کے ساتھ میں میرا ایک جوڑ ہے، میرا ایک کنیکشن ہے۔ جیسے اس پنکھے کے چلنے کے لیے نیوٹرل اور فیس ہوتا ہے، وہ یہ کہے کہ وہ نیوٹرل کچھ بھی نہیں، کہیں کو نہیں، خاموخواہ کے ڈمی ہیں، خالی فیس رکھو، بلب چلے گا، فین چلے گا، کولر چلے گا، اے سی چلے گا کہ اڑے گا؟ اڑ جائے گا۔ ایسے ہی جو صرف خالی قرآن کو لائے میدان میں، اہل بیت کی محبت کو گمراہیت یا بدعت اور شرک کہنے پر آ جائے، وہ امت کے ساتھ میں ظلم کر رہے ہیں، کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ قرآن حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت کرو اور مودت کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم کو قرآن سے ہدایت ملے۔ یہ دو جوڑ ہے جیسے نیوٹرل اور فیس کے، اور جب یہ نیوٹرل اور فیس کا جوڑ ہوگا تو چاہے جھوپڑی ہو وہاں بھی کرنٹ اور بلب چمکے گا، محل ہو وہاں بھی کرنٹ آئے گا، نیوٹرل اور فیس کے جوڑ پر روشنی آئے گی۔ اسی طریقے سے قرآن یہادی بھی کثیرا یضل بھی کثیرا، گمراہیت سے بچنا ہو، اپنی نسلوں کو فتنوں سے بچنا نہ ہو تو ان کے اندر اہل بیت کی محبت کو پیدا کرواؤ، کیونکہ قرآن بھی ہوگا اور اہل بیت بھی ہوں گے، وہاں روشنی ہوگی۔ بڑے بڑے اولیاء کبار، ان کے پاس بڑی بڑی کتابیں نہیں، بڑا بڑا علم نہیں، بڑے بڑے منبر نہیں، بڑے بڑے مسجدیں نہیں اور بڑے بڑے دین کے نظام نہیں، لیکن
ان کے گودوں سے انہیں اہل بیت کی محبت ملا کرتی تھی، آل رسول کی نسبتیں ملا کرتی تھی، غوث و خواجہ کا نام، پنجتن پاک کا نام، مولا علی اور سید کائنات کا نام۔ تو پھر یہ تو پاور مل چکا تھا، فیس کا نظام ہے، یہ نیوٹل کی صورت میں قرآن پاک ہے، دونوں کا جوڑ ہو تو جھوپڑیاں منور ہوتی ہے، اگر دو الگ ہو جائے خدا کی قسم وائٹ ہاؤس اندھیرا ہو جاتا ہے، وائٹ ہاؤس میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ یزید کے زمانے کے اندر میں کعبۃ اللہ تو کعبۃ اللہ تھا، مدینہ منورہ مسجد نبوی تو مسجد نبوی تھی، لیکن یہ عبرت دلوا دی گئی کہ جب نیوٹرل اور فیس کو الگ کر دیا گیا، سن لو اے عالم کے مسلمانوں اور دین کے علم کے رکھنے والوں، وہاں پر انہوں نے نیوٹرل اور فیس کو الگ کیا، اہل بیت کی گستاخیاں اور بے ادبیاں اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں اور پنجتن پاک کی بے ادبیاں، قرآن ان کے پاس میں تھا، نیوٹرل اور فیس کو الگ کیا، تو پھر یہی یزیدی کعبۃ اللہ کے پردے کو جلائے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر نے اونٹوں کو باندھا ہے۔ ارے اس کے عظمت اور تقدس کے اوپر تو ہماری پریشانیاں چھپ جاتی ہے۔ کرنے والے کون تھے؟ یہود و نصارہ نہیں، بلکہ کیوں کہ انہوں نے ان کی غلطی ہوئی کہ فیس کو رکھا، نیوٹرل کو چھوڑ دیا۔ تو جب اس زمانے کے اندر میں وہ گمراہ ہو سکتے، قرآن ان کو گمراہ کہتا ہے، گمراہ ہو گئے، تو پھر ہم اس لیے جہاں اہل بیت کی محبت ہے، آل رسول کی پہچان ہے، اولیاء کا نظام ہے، وہاں پر اپنے عقید اور اپنے دین کے نظاموں کو جوڑ دینا بالمقابل اس کے بہت اچھا لگے گا کہ نیوٹرل بابا اس کے اندر اتنا پاور کہ ذرا ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگا چھٹکا مارتا ہوں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ ارے بابا اس کی قرآن زبانش نہیں ہلتی، داڑھی بھی ہلتی، قرآن کیا چیخا مارنے کے لیے ہے؟ قرآن تو عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کہاں اجازت دیتا ہے تجھے بے ادبی اور گستاخی کی؟ قرآن کو ایڈورٹائزمنٹ بنا دیا ہے تو اپنے مسلک و جماعت کے لیے یا اپنی خانقاہوں کے لیے، قرآن تو عمل کروانے کے لیے ہے تیرے نظام۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف قریب کے زمانے کے اندر میں جب اس نیوٹرل اور فیس کو الگ کیا گیا قرآن پر اہل بیت کو، تو نتیجے کے اعتبار سے کعبۃ اللہ کے پردے کے چلانے والے، مدینہ پاک کے تقدس کو اور مدینہ پاک کی عظمتوں کو ختم کرنے کے پلان بنانے والے، مدینہ منورہ میں قتل عام ہوا۔ وہ الفاظ ہم اپنی زبانوں سے نہیں کہہ سکتے کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کو پردہ فرما کر ابھی 50-60 سال نہیں ہوئے کہ ان لوگوں نے کہ نعرہ تو یہ تھا کہ قرآن ہمارے پاس میں ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں، ہوشیار ہو جاؤ مسلمانان عالم، یہودیوں نے تمہیں اس ڈگر پر لا کر چھوڑ دیا ہے کہ اب تمہارے پاس میں نہ اللہ ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، نہ قرآن ہے، نام تو رہ گیا لیکن نسبتیں تم سے چھن چکی ہے۔ اور اس کے لیے ان ظالموں نے خود سامنے نہیں آئے، امریکہ اور اسرائیل نے نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو استعمال کر لیا جن پر امت اعتماد کرتی ہے۔ جب 50-60 سال کے بعد میں دونوں کو الگ کر دیا گیا تو مسجد نبوی میں گستاخیاں اور ممبر نبوی پر میرے آقا نے فرمایا تھا، یہ بات ارشاد فرما دیا تھا کہ مسجد نبوی کے ممبر کو اشارہ فرما کر کہ اس پر عنقریب وہ کتے بھونکیں گے جو میری اہل بیت کے بارے میں گستاخیاں کریں گے۔ اور وہ ہوا 60 ہجری ہوئی تھی کہ پھر وہاں پر گورنروں کے اور حکومت کے ذریعے سے مولا علی علیہ السلام کی گستاخیاں اور اہل بیت کی بے ادبیاں کی جاتی تھی، حتیٰ کہ امام حسین اور حسن علیہ السلام جمعہ کے بیانوں میں آنے میں محسوس یہ کرتے تھے کہ گستاخی اور بے ادبیاں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ مدینے سے باہر اپنے مقامات کو بنا لیا تھا۔ یہ اہل بیت ہے، یہ گھر کے لوگ ہیں، یہ ڈر اور خائف نہیں ہوئے، کوئی تحریک نہیں چلائی۔ کیوں؟ یہ معلوم ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا نظام اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، دین اللہ کا ہے، وہ ٹینشن نہیں لیے، بلکہ بالکل کہ جو بات میرے آقا نے فرما دی وہ تو ہو کر رہے گی، فرما دیا تھا میرے آقا نے۔ لیکن سن 61 ہجری کے اندر میں جب اس نیوٹرل اور فیس کو یزید نے الگ کر دیا، یہ کیا ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی؟
اور اہل بیت کے محبت کی، قرآن ہمارے پاس میں، اسلامی حکومت ہمارے حکومت کے حدود خصوص دنیا تک پہنچ چکے ہیں۔ ارے یہ نظام ہے، 18,000 مفتیوں نے امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ باغی ہونے کا فتویٰ دیا۔ کیوں کہ نیوٹن کو لیا گیا، فیس کو چھوڑ دیا گیا، تو شارٹ سرکٹ ہوا، مسجد نبوی کے اندر بے دنیا، مدینہ المنورہ کے اندر میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اگر آج ان بے ادبیوں کی طرف سے اگر مسلمان خود اسلامی ملکوں پر حملہ کر رہا ہو، مسجدوں کو شہید کر رہا ہو، مسلمانوں کے خون سے ہیلی مسلمان کھیل رہا ہو، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے نا جی، کیونکہ تاریخ ہے یہ۔ اور آخری بات یہ کہ اس میں تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دی کہ امت میں فتنے آتے رہیں گے، حتیٰ کہ آخری بڑا فتنہ جو ہوگا قرب قیامت کے موقع پر وہ دجال کا ہوگا۔ تصرف اللہ دیں گے، خدا کا نظام ہے یہ، خدا کے نظام کو ہم نہیں بدل سکتے۔ صرف اپنا ڈیفنس کا سوچو، اپنے بچاؤ کا سوچو، ان راستوں پر اپنی محنتوں کو لگا دو کہ جس سے اپنی ذات بھی اور جن کے ذمے ہماری ہدایت ہے اور جن کی اصلاح کی فکر ہمارے ذمے ہے، ان کو بھی ہم صحیح محنت کر کے اس کا حق ان کو بھی عطا کر دیں۔ فتنے تو آتے رہیں گے، کوئی فتنے کو بند نہیں کر سکتا، یاد رکھنا۔ یہ تو دھوکہ ہے جو امت کو دیا جا رہا ہے کہ فتنوں سے امت کو ہم بچا رہے، تمہاری اولاد نہیں بچ سکتی، تم نہیں بچ سکتے ہو۔ اگر وہ فتنوں سے بچو گے تو پھر دین کے نام پر ڈپلیکیٹ چندے رسیدہ پھاٹ کر اس فتنے میں مبتلا ہوگے۔ وہ عالم بڑا، میں عالم بڑا، ان کی تقریر اچھی ہے، اس فتنے میں آؤ گے بے ادبی اور گستاخی کے، کہاں بچ سکو گے فتنوں میں؟ جیسا وہ فتنہ ہے ویسے یہ بھی فتنہ ہے۔ مسجد کے باہر فتنے ہیں تو مسجد کے اندر بھی نہیں ہے فتنے، فتنوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ صرف یہ نہ کہہ دیں کہ قرآن کافی ہے، بلکہ اس قرآن سے پوچھے یُضِلُّ بِهِ کثیرا، گمراہیت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن بہت سادے الفاظ کے اندر میں کہے گا، کیا میرے محبوب پر میں نے قرآن نازل کر دیا؟ قرآن کہے گا اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، اپنے کو اور امت کو فتنوں سے بچانے کا راستہ۔ نئے نئے فتنوں کا تعارف نہیں ہے، اشتہارات لگا رہے فتنوں کے۔ ایک اجنبی آدمی کو تو معلوم نہیں تھا، آپ خود اس کی تبلیغ کر رہے اس فتنے کو، تو فتنہ یہ فتنہ، مسجدوں کے سامنے اشتہارات، بجائے اس کے اشتہارات کو مسجدوں کے سامنے لگانے کے بجائے، کیونکہ جو ناواقف ہے وہ واقف ہو رہے ہیں نا اس سے، اس کی تبلیغ کو آپ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، بجائے اس کے کاش کہ اس امت کو اگر حق کا راستہ مل جاتا تو ان اشتہارات کے بجائے اور ان فتنوں کو دور کرنے کی محنتوں کے بجائے امت کی تعمیر کے لیے ایک کام ہوتا کہ خطبہ غدیر خم کا پیغام امت کو پہنچایا جاتا۔ آج ایک موقع ہے کہ اپنی زندگی کے اندر، اس سال کے اندر میں خطبہ غدیر خم کے عنوان پر ان محفلوں کو قائم کریں تاکہ امت گمراہیتوں سے بچے، امت فتنوں سے بچے۔ دوسروں کو فتنے کی رہبری اور دوسروں کو فتنہ گر کہنا خود یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر دوسروں کو برا کہہ رہا تو یہ خود کو برا نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ اس لیے اگر فتنوں کی تردید ہے تو اس کی تشہیر مت کرو، بلکہ جہاں سے فتنہ نکل رہا ہے اگر ہمت خدا نے دی ہے تو جا کر آمنے اور سامنے بات چیت کر لو، بجائے اس کے دوسروں کے سامنے اپنی دکان چمکانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے بھی ہماری اور تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حوالے مت کرو امت کو، اپنی آل اولاد کو کہ قرآن کی حافظ بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ دین کا گواہ دو، لیکن جو ذمہ داری تمہاری ہے اہل بیت کی محبت کا پیدا کروانا، یہ ہر اولاد کے ماں باپ پر فرض ہے اور پہلی دین کی ذمہ داری ہے۔ یہ سبجیکٹ ماں باپ، خاندان والے، دادا دادی ان کے اندر پیدا کریں۔ اب اہل بیت کی محبت اپنے علاقے کے اولیاء ہیں، اور اسی طریقے سے غریب نواز ہے، غوث الاعظم ہے، یہ اولیاء ہیں۔ تمہاری ہماری نانا دادیوں نے ہم کو تم کو اولیاء کے واقعات سنائے تھے کہ نہیں سنائے تھے بچپنوں میں؟ لیکن وہ نظاموں کو بھی یہودیوں نے ان کو استعمال کر کے وہ ختم کروا دیا۔ کہاں ہیں آج واقعی؟ کتابوں میں سے نکال دیا، دینی سلیبس میں سے نکال دیا۔ ادھر ادھر کی تو علاقہ ہے امریکہ اور آسٹریلیا کی، لیکن تجھے توفیق نہیں ملتی
آزما لینا، دیکھ لینا کہ کتنی مسجدوں کے اندر میں جنگ آزادی کے بیانات ہوتے ہیں، اپنی تنظیم و تحریکوں کی اشتہارات لگتے ہیں اور وہ ساری تقریریں ہوتی ہے، لیکن کتنے جمعوں کے اندر میں عادل آباد کی سرزمین پر خطبہ غدیر قم کے اس عنوان پر کہاں کہاں بیان ہوگا؟ کیوں نہیں کرتے بیان؟ تو پھر اہل بیت کی طرف چلے جائیں گے، اولیاء کی طرف چلے جائیں گے، تو پھر ہماری روزی پر اور ہماری دکانوں پر اثر پڑے گا نا۔ اس دنیا کے خاطر اپنے دین کو بیچنا یہ کتنی بڑی برائی کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جن خانقاہوں کے اندر میں خطبہ غدیر قم کی محفلیں ہو رہی ہے، وہاں پر اس کو عین دین کا ایک تقاضا سمجھ کر اور اپنی نسلوں کو اور اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ میں ان مجلسوں میں پہنچو تاکہ فتنوں سے بچایا جائے۔ تم فتنوں کو روک نہیں سکتے، وہ خدا کا نظام ہے، آتے رہیں گے، روک نہیں سکتے۔ ہاں اپنے کو بچا سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، صرف تقریر سے نہیں، صرف اشتہارات سے نہیں، اور صرف پروگرام کر کے یا 50,000 کے ایک عالم صاحب کو بلا کر نذرانہ دے کر ان کے بیان سے یہ نہیں ہے انتظام۔ اس کا انتظام تو تم کو اپنے پہلے قدم سے اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت دو، آل رسول کی محبت دو، اولیاء کی محبت دو، اولیاء کے نظاموں سے امت کو جوڑو، یہ پہلا انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور مجھ کو اپنے فکر کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح خدمتوں کے لیے ہم کو اور آپ کو صحیح رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔